اور وہ کہتے ہیں نا کہ سند نہیں ہو تو وہ آپ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ منٹ میں پڑھی تھی جو آخری خط انہوں نے لکھا تھا اپنے لوگوں کے لیے پیچھے چھوڑے جا رہا تھا, غالباً شاید کوئی ہے یا نہیں, تو وہ انگلش میں لکھا ہوا تھا, لیکن وہ اس میں اتنا اچھی بات تھی, اس میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی پانی پیو تو یاد کرنا کہ میں نے یہ پیاس کاٹی ہے. And I had tears in my eyes. جی بالکل, وہ اس میں دو حوالے کا ایک بات جو آپ عرض کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ہے کہ جب بھی تم پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا, یہ ایکچولی دو طرح سے ہے اس کے حوالے سے. ایک تو آپ نے جو سید سجاد کو وصیت کی ہے آخری وقت وداع ہوتے ہوئے خیمے میں تشریف لائے, اپنے بیٹے کو وداع کرنا چاہا. سید سجاد جو ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے اور آپ نے اپنی ہتھیلی کو اپنے صاحبزادے کے ماتھے پہ ملا ہوش دلوانے کے لیے. چونکہ پانی میسر نہیں ہے تو استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں, کہتے تھے کہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے بے ہوش کو ہوش میں لانے کا کہ اس پہ پانی پھینکو. تو پانی تو پینے کے لیے میسر نہیں ہے, تو پھر حسین بادشاہ نے اپنی ہتھیلیاں جناب سید سجاد کے ماتھے پہ رگڑیں. جب ہوش کیا جناب سید سجاد نے تو پھر چند ایک وصیتیں کی. ان میں سے پہلی یہ تھی کہ میرے چاہنے والوں کو کہنا, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی کبھی پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں. اور جب انہیں خبر ملے کہ کہیں دور پردیس میں کوئی مارا گیا ہے تو پہلے مجھے روئیں پھر اسے روئیں. جب انہیں یہ خبر ملے کہ غریب الوطنی میں کوئی شخص مارا گیا ہے تو وہ پہلے مجھے روئیں اور پھر اس کو روئیں. اور جب بھی پانی پئیں, پانی کی سبیل کریں تو پھر مجھے ضرور یاد کریں. تو یہ وہ چند وہ وصیتیں. اور دوسرا یہ حوالہ یہ ہے کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا چونکہ وہ اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی, کیونکہ حسین بادشاہ کی ایک دعا تھی کہ پروردگار عالم مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر نہ سو سکے, میں اس کے بغیر نہ سو سکوں. تو پھر پروردگار عالم نے جناب سکینہ عطا کی. وہ بچی جب شام غریبہ کا وقت آیا, چونکہ بچی بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہے اور مرخی نے لکھا کہ وہاں تک پہنچی, گو وہ بابا کے سینے پہ سو سکیں یا نہ سو سکیں ایک الگ ایشو ہے, لیکن وہاں تک گئیں. اور جب وہ واپس لوٹی تو تب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بیٹی آپ وہاں گئیں, آپ کی کوئی بات ہوئی آپ کے بابا سے؟ تو کہا ہاں, اس گلے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ بیٹا جب بھی میرے چاہنے والوں کو یہ کہنا کہ جب بھی کبھی پانی پیاس کو یاد کرنا, پھر وہی جملے ہیں کہ جب بھی کبھی غریب الوطنی میں کسی کو تم پتہ چلے کہ کوئی پردیس میں مارا گیا تو پھر تم میری مجھ پہ پہلے رونا ان پہ بعد میں رونا. تو یہ دو حوالوں سے یہ جو بات ہے. آپ دیکھیں عورتوں کے حوالے سے بھی اگر جیسے ہم لوگ ویمن اگر بات کریں تو بی بی زینب سیدہ زینب علیہ السلام نے, انہوں نے کتنے مطلب اسٹرانگ, شی واز اے اسٹرانگ پرسنالٹی کہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, سب کو قربان ہوتے دیکھنا اور اس کے بعد سر نہ دکھانا. اور وہ کیا پیغام آپ کو دیتی ہیں. اب میں جیسے 2-3 دن سے شو کر رہی ہوں کہ اب اپنی مائیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت کے لیے بھیجتے ہیں یا فوج میں بھیجتے ہیں, ان کے ذہن میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں, وہ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب بی بی زینب سیدہ زینب یہ برداشت کر سکتی ہیں تو میں کیا چیز ہوں. تو یہ اگر کربلا نہ ہوتی تو میرا خیال میں اسلام اور یہ چیزیں ختم ہی ہو جاتی. وہ اچھائی اور برائی کی جو ہے, اچھائی جیت گئی ہمیشہ, لیکن وہ اچھائی اور برائی کی جنگ چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے, جو ہمارے ارد گرد بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. جی بالکل, جو میں نے ابھی کہا کہ کربلا سب سے بڑا پیغام خیر و شر کا دے رہا ہے کہ خیر کدھر ہے اور شر کدھر ہے. قیامت تک کے لیے آئیڈلائز کرتے ہیں لوگ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اس کردار کو. جتنی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اگر وہ اس کردار پہ چلیں تو قیامت تک کے لیے کافی ہو جائے ان کے لیے. یہ جو جناب سیدہ کا صبر ہے, ان کا کردار ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے, اس میں نہ صرف بھائی کی محبت ہے بلکہ نانا کی امت کا بھی خیال ہے. ایک لمحہ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کربلا میں کہ بی بی جو ہیں وہ بہت مظالم جو ہے برداشت کر رہی ہیں, اور ایک مقام ایسا بھی آیا, بہت سخت جملہ ہے کہ چند لوگوں نے جب امام حسین کا سر نیزے پہ تھا اور ایک بستی سے گزر رہا تھا, کچھ بچوں نے پتھر مارے اور بی بی اتنی آزردہ ہوئیں کہ دل میں آیا کہ بد دعا کروں, لیکن حسین کے اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی کہ بہنا یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن نانا کی امت کے لیے بد دعا نہ کرنا. تو یہ اس سے بڑھ کے صبر کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کے صابر اور کون ہو سکتا ہے شہزادی کے کردار سے بڑھ کے. اور بچپن سے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہم جو دیکھتے ہیں
ان کا نام ہی بی بی کا جو نام ہے وہ دو ناموں کا مجموعہ ہے، زین اور اب. زینب، زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو. جو اب کے اپنے باپ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. اور باپ کون ہے؟ جو امامت کی زینت ہے، جو شجاعت کی زینت ہے، جو ولایت کی زینت ہے. اور بی بی کون ہے؟ جو اپنے باپ کی زینت ہے. ان ساری فضیلتوں کو رکھتے ہوئے پھر بھی اپنے باپ کی زینت ہونا یہ بی بی کی شان ہے. تو صابرہ ہیں، عالمہ ہے، عالمہ غیر معلمہ ہے. بچوں کا کیا، بچوں کا دیکھیں آپ کتنا فیملی تھے، بچوں کا جذبہ بھی یہ تھا کہ بچے بی بی زینب علیہ السلام کے بچے، چھوٹے بچے، وہ آپ اونا محمد، وہ انہوں نے بھی آگے بڑھ کے کہ ہم شہادت کے لیے آگے جائیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، بیکاز بچی بھی میں چاہتی ہوں کہ آج کل بڑا ضروری ہے ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان میں وہ جذبہ ڈالنا کہ تم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے قربانی دینی. لا ریب فی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ حسینی چلتا ہے، یوں کہیں کہ اسلام بچانے کے لیے چلتا ہے، تو پھر جناب عبداللہ جو ہیں یہ صرف ایک طرف نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار نہیں ہے بچوں کی کردار سازی میں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا کیا کردار ہے، جناب عبداللہ جو کہ شوہر ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. جب وہ قافلہ چلنے لگتا ہے تو وہ بیمار ہیں جناب عبداللہ، لیکن جناب زینب سے کہتے ہیں کہ اون و محمد کو ہمراہ لے کے جاؤ، میرے دونوں بچوں کو اسلام پہ قربان کر دو، دونوں کو ہمراہ لے کے جاؤ اور حسین کا صدقہ قرار دو، ان دونوں بچوں کو حسین کا صدقہ قرار دے دو. بی بی نے ان دونوں بچوں کو ساتھ لیا، اور جب اسی طرح اجازت مل رہی تھی سب کو کہ حسین پہ قربان ہو جائیں تو پھر بی بی نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا. اب جب بچے شہید ہو گئے، جب جتنے بھی لوگ تہہ تیغ ہوئے ذات خدا میں، ذات خدا کی راہ میں، تو دو بچے جو تھے ہر بی بی نے اپنے اپنے مقتول کی لاش پہ جا کے بیان کیا ہے. تاریخ میں ہر بی بی اپنے اپنے مقتول کو جا کے روئی ہیں مقتل میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو بچے ایسے ہیں جن کی لاشوں پہ کوئی نہیں آتا. اور ایک عورت گزری، اس نے دیکھا کہ بڑے دو حسین بچے یہاں پہ ہیں، لیکن دیکھ رہی ہیں کہ ہر عورت اپنے اپنے شہید کے قریب بیٹھ کے بیان کر رہی ہے، روئی ہے. تو وہ عورت پوچھتی ہے کہ یہ بچے کس بد نصیب کے ہیں، اس کو کوئی رو نہیں رہا. تو بی بی وہاں سے گزری جناب زینب سلام اللہ علیہ اور فرماتی ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، لیکن ان پہ رو اس لیے نہیں رہی ہوں کہ حسین پہ صدقہ کیے ہوئے ہیں، میں نے انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ حسین پہ صدقہ کیا ہوا ہے، اور صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، چونکہ ہم نے اسے حسین پہ صدقہ کیا ہے اور صدقہ آل محمد پہ حرام ہے. تو اس لیے میں اس کو جو ہے ایک جب یزید کے دربار پہ بی بی زینب سیدہ علیہ السلام نے ایک جو خطبہ، آخری خطبہ دیا، وہ تو رقم ہے ہر جگہ پر، وہ ہے، بے شک بے شک، اس پہ تھوڑی سی، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات. جی میں ابھی عرض کر رہا تھا، میں نے جیسے ابھی کہا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے ایک عام آدمی، یہ قوت پیدا کر دی ایک عام آدمی میں کہ وہ اٹھ کے کسی کے سامنے ایسی بات کرے، دلیر رہنا، حق کی بات کرے. بلکہ نعوذ باللہ من ذالک جب یزید نے مس یوز کیا اس آیت کو، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اس آیت کو مس یوز کیا. یعنی شہزادی سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، تم لوگوں کو ذلت دی ہے. اس نے اس آیت کو مس یوز کیا. تو بی بی نے تب ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں وہ کہتی ہیں کہ کیا تم اللہ کی طرف سے جو اللہ نے تمہاری رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے اس کو تم عزت سمجھتے ہو؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے جو رسی خدا نے تمہاری ڈھیلی کی ہوئی ہے تو اس کو تم اپنی عزت تصور کرتے ہو؟ اور اسی طرح سید سجاد نے بھی تو کہا تھا کہ یہ جو اذان میں نام بلند ہوا ہے یہ میرے نانا کا ہے، تمہارے نانا کا نہیں ہے. تو یہ جو عزت، تو بی بی نے اس دربار میں جو خطبہ پڑھا، بلکہ یوں کہا کہ بی بی جب دربار یزیدی میں آتی ہیں تو دو ہستیوں نے پوری زندگی میں، تواریخ میں بات متفق علیہ ہے، دو ہستیوں نے یہ جستجو کی ہے کہ لہجہ علی میں گفتگو کریں. دو ہستیوں نے ایسی جستجو کی ہے کہ لہجہ علی میں گفتگو کریں، ویسی بلندی، ویسی گفتار سے گفتگو کریں. اور وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ یا تو معراج کی شب پروردگار عالم نے لہجہ علی میں گفتگو کی ہے، اور یا پھر اس دربار میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اٹھ کے پہلے کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، پھر اپنی گفتار کو شروع کیا. اور وہ جو خطبہ دیا اس میں پھر بی بی نے پورا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی جو تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے تم اس کو عزت سے، پھر پوری ڈیٹیلز ہیں اس کی جس پہ بی بی نے، لیکن اس خطبے کا اثر یہ ہے
آج تک اس خطبے کا اثر یہ ہے کہ جتنے، میں تو اس کو یوں تعبیر کیا کرتا ہوں شہزادی کی اس بات کو کہ جتنا بھی اس دنیا میں انسان انڈیپینڈنٹ ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سبب ہے. کیا بات. تو یہ سب، اور حق سچ پہ جو حق سچ پہ بات کرتا ہے، حق پہ ڈٹ جاتا ہے، یہی پیغام ہے محمد و آل محمد کا، یہی پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا اور شہزادی زینب سلام اللہ. اور آج دو ہستیوں کا کمبینیشن گفتگو کا اس لیے ہو گیا کہ ہے بھی کچھ ایسا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب امام حسین علیہ السلام یہ دو بڑے کردار ہیں کربلا کے. اقبال کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب. کہ عشق کے دو باب ہیں، کربلا میں ہے اور دمشق میں ہے. بس ایک کو حسین نے رقم کیا ہے، ایک کو زینب نے رقم کیا ہے. کہ عشق کو اگر ہم ایک جگہ بند کر دیں تو اس کے دو چیپٹرز ہیں بس. ایک دمشق میں تھا، ایک کربلا میں تھا. ایک کو بی بی نے کیا کمپلیٹ اور ایک کو امام حسین علیہ السلام. بہت شکریہ تشریف لانے کا، اور بہت ہی اچھی آپ سے گفتگو رہی. انشاءاللہ زندگی نے موقع دیا تو دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی اور آپ کو ضرور دوبارہ ہم لوگ تکلیف دیں گے کہ آپ تشریف ہے. اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بس بی بی کو جی بھر کے پرسا دیں، یہی دن ہے. تھینک یو، بہت شکریہ جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم آپ کو اپنے کچن میں لے کے جائیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس گفتگو سے کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا. جو نہیں سمجھنا چاہ رہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس.